بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان پاکستان، اور آج ہم آپ کے سامنے نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ولی کامل عاشق رسول شیخ الحدیث جامع اشرفیہ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ دوستو، ملک کے معروف دینی ادارے جامع اشرفی لاہور کے سابق شیخ الحدیث اور عالم اسلام کی عظیم علمی و اصلاحی شخصیت حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت باوقار اور ایمان پرور شخصیت کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک کامیاب مدرس، زبردست خطیب، ذہانت و ظرافت، حاضر جوابی اور نفاست طبع کے حسین مرقع، اور پوری دنیا میں جامعہ اشرفیہ لاہور کی پہچان، تعارف اور ٹائٹل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قوت استدلال، الفاظ پر گرفت، غضب کا حافظہ اور ذہانت کی دولت سے خوب نوازا تھا۔ مشکل سے مشکل الفاظ بھی بڑی خوبصورتی اور تسلسل روانی کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک خاص ترتیب اور انداز کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کے منہ سے ادا ہوتے چلے جاتے تھے۔ کسی بھی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل و براہین کے انبار لگا کر دیکھنے اور سننے والے کو حیران کر دیتے۔ آپ کا دماغ معلومات کا خزانہ اور کمپیوٹر محسوس ہوتا۔ دوران تقریر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اور اکابرین و اسلام کے حالات و واقعات کو انتہائی تسلسل اور پر اثر انداز میں بیان کرتے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش 50 سال تک جامعہ اشرفیہ لاہور میں درس و تدریس اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ گویا یہ نصف صدی تک آپ نے خطابت و درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ تمام مسالک کے ہاں انتہائی قابل احترام تھے، جس کی وجہ سے دیگر مسالک کے لوگ بھی بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آپ کے جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں آتے۔ آپ کے والد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور انہی کے نام کی نسبت سے لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے نام سے معروف دینی ادارہ قائم کیا۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور تصنیفات سے بڑے متاثر تھے۔ فرقہ واریت کے خاتمے اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے اس ذریع اصول کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں کو متعارف کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ اصول آج پاکستان کی قومی و صوبائی اور دیگر امن کمیٹیوں کا ضابطہ اخلاق بن چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالرحمن اشرفی کو بے پناہ محبوبیت و مقبولیت سے نوازا کہ جس مجلس میں ہوتے میر محفل اور مرکز نگاہ بن جاتے۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی کا تعلق ان علماء حق میں سے تھا جو تمام زندگی قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کرتے اور لاکھوں لوگوں کو شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر ان کے دلوں میں توحید الہی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کر کے ان کے ایمان کی حفاظت اور جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو بھی آپ سے ملتا آپ کے اعلیٰ کردار، بلند کردار سے متاثر ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، آپ ہر کام میں اسلام اور مسلک کی خدمت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور نکال لیتے، مشکل اور پیچیدہ مسائل کو منٹوں میں حل کر لیتے۔ آپ اتحاد امت کے بہت بڑے داعی تھے۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے عقیدت و محبت سے آپ دیدہ ہو جاتے۔ جمعۃ المبارک کو بعد نماز عصر جامع مسجد حسن میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ درود شریف کی محفل ہوتی۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت اپنی نگرانی میں کراتے۔ ختم بخاری شریف رمضان المبارک کی 27ویں شب کو تقریر اور پھر بڑے ہی رقت امیز انداز میں دعا کراتے۔ آپ ہمیشہ شہرت،
سرکاری منصب سے راہ فرار اختیار کرتے، سرکاری منصب و ممبری پر مسجد، مدرسہ اور منبر و محراب کو ترجیح دیا کرتے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ آپ سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ غریب و مستحق افراد اور طلباء کی ہر ممکن مدد کرتے، مخلوق خدا کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے اور ان کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے، معاشی تنگی اور قرض کے بوجھ سے تنگ افراد کی طرف سے خودکشی کے جواز کا فتویٰ پوچھنے، زلزلہ زدگان اور سیلاب متاثرین کے جانی و مالی نقصان پر انتہائی پریشان و مضطرب ہو کر خطبات جمعۃ المبارک، ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے آپ رحمت اللہ علیہ نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ ان حالات میں مسلمان نفلی حج و عمرہ میں اربوں روپے خرچ کرنے کی بجائے انسانیت کی خدمت، سیلاب متاثرین اور خودکشیوں پر مجبور لوگوں کی مالی مدد کرے اور اس سے کئی حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معاشرہ میں غربت، سفید پوشی کی وجہ سے ماں باپ اپنی بچیوں کی شادیوں کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے شدید بچیاں بڑھاپے کی جانب بڑھ رہی ہیں اور شادی کے لیے ان کی مالی مدد کرنا خدا کو راضی کرنے اور جنت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ حضرت کی اسی مشن اور جذبہ انسانیت کو لے کر اب ان کے صاحبزادے حافظ احمد حسن اشرفی آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ چھوٹے صاحبزادے حافظ حسن اشرفی بھی انہی کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ اللہ پاک ان کے علم، عمل اور عمر میں برکت اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ کی علمی و روحانی مقام کی پوری دنیا معترف ہے۔ آپ کی تفسیر نکات القرآن سمیت دیگر تصانیف علمی حلقوں میں انتہائی مقبول ہے۔ سیرت النبی کے موضوع پر کئی گھنٹے اپنے مخصوص انداز اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر بیان کرتے تو عقیدت و محبت میں خود بھی روتے اور سامعین کو بھی رلاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ تمام زندگی دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تحریر و تصنیف، قیام، امن، اتحاد بین المسلمین کے فروغ، اسلام اور وطن عزیز کی سالمیت اور مختلف باطل فتنوں کے علمی تعاقب میں گزری۔ آخرکار 22 جنوری 2011 کو اپنے بیٹوں صاحبزادہ مولانا احمد حسن اشرفی مدظلہ، مولانا حماد حسن اشرفی اور صاحبزادہ مولانا محمد حسن اشرفی سمیت ہزاروں شاگردوں، لاکھوں عقیدت مندوں کو روتا اور تڑپتا چھوڑ کر علم و عمل کا یہ آفتاب و ماہتاب غروب ہو گیا۔ میڈیا اور ذرائع ابلاغ نے آپ کے وفات کی خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا۔ عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند وقف ہندوستان کے محتمم مولانا محمد سالم قاسمی نے اس افسوسناک خبر کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تعزیتی تقریب منعقد کرتے ہوئے مولانا عبدالرحمن اشرفی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ حرمین شریفین سمیت پوری دنیا میں آپ رحمت اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ نماز جنازہ کے موقع پر بے پناہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ تمام مسالک اور تمام شعبۂ زندگی سے وابستہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جامعہ اشرفیہ کی مسجد و مدرسہ کے اندر، چھتوں پر، جامعہ اشرفیہ کے باہر، اشرفیہ نہر کے ساتھ ساتھ ایف سی کالج انڈر پاس تک لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ آپ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا احمد حسن اشرفی حافظہ اللہ نے پڑھائی۔ آپ کو عشرہ کے شیر شاہ قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔